بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، دنیا کا دستور ہے کہ جب اپنے کسی بڑے سے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سیاسی میدان کے اندر سیاسی لوگ اپنے بڑے کو رشوت دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں تاکہ بڑا خوش ہو کر اس کے لالچ میں آ کر وہ کام کر دے۔ کائنات کا سب سے بڑا ہمارا رب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس رب کو کس طرح سے راضی کیا جائے کہ اس سے ہم اپنے کام نکلوا لیں۔ تو آج کی اس مجلس میں بس اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ ایک قسم کا ریموور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی اسکول کی کلاسوں میں بلیک بورڈ، گرین بورڈ، وائٹ بورڈ سب لگے ہوتے ہیں۔ اس پہ کوئی حرف غلط لکھ دیا جائے، اس کو مٹانے کے لیے ایک ڈسٹر ہوتا ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں اور اتنا صاف کر دیتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جب بندہ خدا اپنے نام اعمال میں کوئی غلط انٹری کرا لے گناہ کی، تو اس کو ریموو کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ پاک نے توبہ استغفار کا ڈسٹر بنایا کہ توبہ استغفار کرے، اس کو گھمائے تو اللہ تعالیٰ ایسا صاف کر دیتے ہیں، فرشتے بھی ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ ہم نے تو گناہ لکھے تھے، وہ گناہ گئے کہاں۔ اور کمال، قربان جاؤں اپنے رب پر، دنیا کی عدالتیں اپنے مجرمین کو معاف کرتی ہیں تو ان کا گناہ ریکارڈ میں رکھا رہتا ہے۔ دنیا کی عدالتیں جب اپنے مجرمین کو معاف کرتی ہیں تو معاف تو کر دیتی ہیں، لیکن ان کا ریکارڈ رکھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب معاف فرماتے ہیں تو ریکارڈ سے بھی نکال دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولیں گے، اگر نیکی زیادہ نکلی اور گناہ کم تو گناہوں کو نیکی بنا کر نیکی میں شامل کر دیا جائے گا۔ گناہوں کو نیکی بنا کر نیکیوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں کتنے پیارے رب ملے ہیں، اللہ ہمارے کتنے پیارے ہیں۔ ہم اس رب سے دور رہیں، ہم اس رب سے مایوس ہوں۔ دنیا کا بندہ منہ بناتا ہے کسی ناراضگی پر، کسی بات پہ منہ بناتا ہے تو منہ سیدھا نہیں ہوتا اس کا، سال ہر سال گزر جاتے ہیں۔ شوہر جیسا پیارا بیوی جیسی پیاری سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ایسی دھمکیاں دیتا ہے، میں تجھے ایسی سزا دوں گا تیری نسلیں یاد رکھیں گی، میں تجھے ایسی سزا دوں گا تیرے ماں باپ تجھے یاد رکھیں گے، تیرے خاندان والے تجھے یاد رکھیں گے۔ اور یہ الفاظ بولتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی تو اللہ کے دربار میں گنہگار ہوں، میں کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔
لیکن انسانوں کی یہ کمزوری ہے، سامنے والے گناہوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ جب ایسی بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فوراً معاف فرماتے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر معاف فرماتے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر معاف فرماتے۔ جب اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کی کو معاف کرتے کرتے آج تک نہیں تھکے تو معافی مانگنے والے معافی مانگنے سے کیوں تھک گئے؟ یہ تو بالکل معافی مانگنے کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کپڑے دھونے کا معاملہ۔ کپڑے میلے ہوتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں، پھر میلے ہوتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں، پھر میلے ہوتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں۔ آج تک کوئی بندہ عاجز آ کر اس نے یہ نہیں سوچا یار یہ تو ہر وقت میلے ہوتے ہی رہتے ہیں، اب مجھے کپڑے پہننے ہی نہیں۔ کوئی ہے ایسا عقل مند آدمی جو ننگا دھڑنگا رہتا ہو جی اس بات سے اکتا کر کے کپڑے ہر وقت دھو دھو کے تھک گیا ہوں، اب مجھے پہننے ہی نہیں؟ تو جب کپڑے دھونے کی عادت سے بندہ نہیں تھکا تو توبہ کرنے کی عادت سے کیوں تھک گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اگر ہمیں اتروانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ اور دوستو اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ نیکی کرنے سے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، دل کے سرور میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھروں میں سکون آتا ہے، سکون کی نیند ملتی ہے، حلال روزی میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نیکی کے فوائد ہیں۔ جبکہ گناہ کرنے سے چہرہ بے نور ہوتا ہے، دل میں ظلمت و تاریکی آتی ہے، زندگی بے سکونی میں گزرتی ہے، روزی میں بے برکتی ہوتی ہے، عمر میں بے برکتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے سکونی کو اور بے چینی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو جس کے کرنے سے اتنا بڑا نقصان ہو اور جس چیز کے کرنے سے اتنا بڑا فائدہ ہو، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے دوست؟ یاد رکھیں، بندہ گناہ کرتا ہے اور لذت پاتا ہے، اور لذت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے یہ، گناہ باقی رہتا ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے، تھکن تو تھوڑی دیر کے بعد دور ہو جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہ جاتی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر غور کرے، اگر وہ نفع کی ہے تو اس پر قربان جائیں، اور اگر نقصان کی ہے تو اس سے اپنے دامن کو بچائیں۔ بڑی بڑی نیکیاں بندہ کرتا ہے، تھکتا ہے، لیکن تھوڑا سا ریفریشمنٹ استعمال کر کے، تھوڑا سا آرام کر کے تھکن دور کر لیتا ہے اور پہاڑ جیسی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی لذت تو منٹ 2 منٹ کی، تھوڑی دیر کانوں نے لذت لی، تھوڑی دیر آنکھوں نے حرام لذت لی، تھوڑی دیر نفس نے لذت لی، اور وہ گناہ کا کام ختم ہو گیا، وہ لذت ختم ہو گئی، لیکن گناہ باقی رہ گیا۔ کس صابن سے اس کو دھوئیں گے؟ اس لیے دوستو کوشش اس بات کی کریں کہ سرے سے گناہ ہی نہ کریں۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہ یہ نوجوانوں، گناہ کی چیزوں کو مت دیکھو، اور جب تمہارا نفس گناہ کی چیزوں کو دکھائے تو احقر کا ایک شعر یاد کر لیا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت والا ہردوئی کے خلیفہ تھے، انگلینڈ گئے۔ انگلینڈ میں ان کے کسی بے تکلف صاحب نسبت شخص نے کہا کہ حضرت چلو آپ کو انگلینڈ کی شام دکھاتا ہوں، انگلینڈ میں شام کیسی ہوتی ہے، رات کیسی، وہ دکھاتا ہوں۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا، نہ لے چل مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں۔
نہ لے چل مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے گلی میں، میری بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیوں، میں بھی عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں، ارادے کریں، اللہ نیک بنیں گے، گناہ نہیں کریں، گناہ نہیں کریں، اور اللہ سے کہیں پیارے اللہ ہم نے ارادہ تو کیا ہے لیکن بچانا تو آپ کا کام ہے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی ہم نہیں بچ سکتے، آپ بچا لیجیے۔ چھوٹا سا بچہ والد صاحب کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، آگے بڑی سی نالی آتی ہے، گڈھا آتا ہے، گندا پانی بھرا ہوتا ہے، باپ انگلی چھڑا کے جمپ مار کے ادھر کود جاتا ہے، پھر ادھر بچے جا کر بچے کی طرف کہتا آ جاؤ بیٹا، ابو میں نہیں آ سکتا، ابو میں گر جاؤں گا، ارے بیٹا ہمت کرو، نہیں ابو میں نہیں کر سکتا، میں گر جاؤں گا، پھر واپس باپ آتا ہے اور بچے کو گود میں اٹھا کے جمپ مار کے کودا دیتا ہے۔ ہم اللہ سے یہی کہیں میرے پیارے اللہ آپ نے ہمیں اپنے قرب کے لیے دعوت دی ہے، آپ نے ہمیں اپنے پاس بلایا، اللہ بیچ میں بڑی کھائی ہے، اللہ میں گر جاؤں گا، اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ ہلاکت کی کھائی ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا، اللہ جی آپ مجھے گود لے لیجیے، اللہ مجھے گود لے کے کدا دیجیے، اللہ مجھے میرا اجتباء فرما لیجیے، میرا انتخاب کر لیجیے، مجھے اچک لیجیے، مجھے اچک لیجیے۔ اس طرح سے اللہ سے لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں، ہم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور دوستوں مانگنے پہ کیا نہیں ملتا، مانگنے پہ کیا نہیں ملتا، خدا کی قسم میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں، کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کیسے دیتے۔ سن 2001 کے اندر یا 2 کے اندر میرا پہلا حج ہوا۔ اس حج کے اندر ایک صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کے ساتھ میں نے سفر کیا۔ اس حج کے اندر اللہ پاک نے ایسے ایسے مناظر، ایسی ایسی چیزیں دکھلائیں، سمجھائیں، بتائیں کہ آج بھی میرے دل میں ان کی ٹھنڈک ہے۔ جب جب کوئی ایسی چیز ہوتی جہاں مجھے یہ سوچنا پڑتا کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اس موقع پہ میں شریک رہوں یا نہ رہوں، تو اس وقت میں یہ سوچا کرتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت موجود ہوتے تو وہ اس چیز کو پسند کرتے یا ناپسند کرتے۔ فوراً جواب ملتا سچ تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں، میں بیٹھ جاؤں۔ مثلا حجر اسود پر ایک مرتبہ جانے کا ارادہ کیا تو عورتیں مرد بے محابہ شور بکور کر رہے تھے، تو میں قریب گیا کہ بوسہ لوں۔ پھر جب میں نے وہ شور، ہنگامہ اور عورتوں کے دوپٹے کا اترنا یہ سب دیکھا تو میں نے فوراً سوچا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مقام پہ ہوتے، اس چیز کو پسند نہ کرتے، میں بھی پسند نہیں کرتا، پیچھے ہٹ گیا۔ شامیہ ایک محلہ تھا جو اب کنگ عبداللہ کے نام سے جو حرم بنا ہے، وہ پورا شامیہ محلہ اس کے اندر شامل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ادھر ہمارا رہائش تھی۔ بارش ہوئی رات کو تو میں تیز تیز قدم سے گیا کہ بارش میں طواف کروں گا۔ چنانچہ پہنچ گیا تو وہ جو صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے اور یہ جو گلاس وغیرہ رکھتے ہیں تھرماس کے ساتھ، تو ان کے پاس ایک لمبا سا پلاسٹک کا پاجامہ جیسا ہوتا ہے جس میں وہ کور ہوتے ہیں گلاس، تو اس نے نکال کے اس پہ رکھا۔ میں نے کہا یہ پنی آپ تو پھینکیں گے، مجھے دے دیجئے، میں جیب کا سامان فون اس میں لپیٹ لیتا ہوں۔ خیر وہ لپیٹ کے میں نے جیب میں رکھ لیا۔ اب میں اترا، مجھے ایسا لگا جیسے رحمت کا سوئمنگ پول تھا، زبردست بارش ہو رہی تھی۔ اب طواف کرتے 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 میں آیا حتیم کی طرف، حتیم میں میزاب رحمت برس رہا تھا، تو دل چاہا کہ میزاب رحمت کے نیچے پہنچوں، لیکن شور ہنگامہ اتنا، تو وہاں بھی میں نے اسی چیز کو اپلائی کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ہوتے تو وہ اس چیز کو پسند نہ کرتے، مجھے بھی یہ چیز پسند نہیں۔ فوراً وہاں سے ارادہ ملتوی کر دیا کہ حتیم میں نہیں جانا۔ اللہ کی شان، ابھی میں آگے کو بڑھ رہا تھا رکن یمانی کی طرف حتیم کی محاذات سے، تو اتنی تیزی کے ساتھ ہوا آئی کہ میزاب رحمت جو برس رہا تھا حتیم کے اندر، اور لوگ اس میں بوتلیں لے کر کھڑے تھے، پانی بھر رہے تھے اور چلو بنا کے کھڑے تھے اور پی رہے تھے، وہ سارے کا سارا ریلا پانی کا بجائے حتیم میں گرنے کے اس عاجز کے اوپر گرا۔ بس کیا بتاؤں آپ کو، کن میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بھی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بھی کہ جب میں نے اس کو معیار بنایا کہ جہاں جو ہے
ممنوعات کا ارتکاب ہو رہا ہو، شور ہنگامہ ہو رہا ہو، بے ادبی کا ارتکاب ہو رہا ہو، اور اس کو معیار بنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ہوتے اس کو پسند نہ کرتے، میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ پانی لینے کے لیے یا اس میں بھیگنے کے لیے جس کی تمنا تھی اس کو ترک کیا، تو اللہ پاک نے جہاں کھڑا تھا وہیں اس پانی کو بھیج دیا۔ اس لیے دوستو، تنہائیوں میں، جلوتوں میں اور خلوتوں میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنائیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنائیں، اور موقع کی مناسبت سے مانگا کریں، اور ایک دعا کے ساتھ دوسری کو بھی جوڑ لیں۔ مثلا آپ نے یہ دعا کی کہ پیارے اللہ، میں مجلس میں جا رہا ہوں، اللہ عافیت کے ساتھ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے، قریب سے قریب بھی ہو، آسانی کے ساتھ دیکھ بھی سکوں، سن بھی سکوں، سمجھنا بھی آسان ہو، سننا بھی آسان ہو۔ اب آپ کو جگہ مل گئی، تو جیسے جگہ ملی تو اس کا مطلب یہ کہ دعا قبول ہوئی، تو اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہے، توا گرم ہے، جلدی سے کوئی ایک چیز اور بھی شامل کر لو کہ پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے یہاں جگہ عطا فرما دی، یا اللہ ہر نیکی کی جگہ پر مجھے بیٹھنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ جس طرح سے یہاں جگہ عطا فرما دی، یا اللہ جنت میں بھی عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جگہ عطا فرما دیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ تو جب آپ کی دلی تمنا پوری ہوتے ہوئے نظر آئے، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آئے، تو سمجھ لو کہ اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تو فوراً کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ جوڑ لو۔ جب ماں بہنیں چولہے کے اوپر، اب تو مثالیں ساری فیل ہو گئیں، کیا مثال دیں، اب تو گیس کے چولہے آگے چٹ کر کے وہ سلگتا ہے اور فوراً آف ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہونے میں دیر نہیں لگتی، گرم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمارے بچپن میں وطن میں لکڑی کے چولہے استعمال ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوئے ہوتے، لکڑی اس میں جلائی جاتی تھی۔ سردی کے موسم میں خاص طور پر جب ہانڈی پک گئی، روٹیاں پک گئی، توا اتار دیا گیا اور آگ لکڑی دہکتی ہوئی لکڑی کو باہر نکال کے پانی کا چھینٹا مار کے اس کو بجھا دیا تاکہ دوسرے وقت پہ یہ کام لگے۔ لیکن ابھی بھی جو انگارے سلگ رہے ہیں چولہے کے اندر، تو والدہ بڑی سی تپیلی پانی کی بھر کے اس پہ رکھ دیتی تھی تاکہ بچی کچی آگ سے، اس کی تپش سے پانی گرم ہو جائے، تاکہ وضو کرنے والوں کو بعد میں سہولت ہو، وہ گرم پانی سے وضو کر لیا کریں۔ تو اسی طرح جب رحمت کا چولہا گرم ہو تو بندے کو چاہیے کہ جو چیز قبول ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں اور شامل کر لو تاکہ وہ بھی اس کا بھی کام بن جائے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی دوستو کہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنا پسند ہے۔ گنہگار بندے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی ان کو اچھی لگتی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ پاک ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائے جو گناہ کرے، پھر وہ توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو بندوں کی گناہوں کو معاف کرنا پسند ہے، معاف کرنا پسند۔ تو ہمیں گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگو۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں گے، اور توبہ اور استغفار کر کے پھر ہم نیکیاں کریں گے، دعائیں کریں گے، تو وہ دعا اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، وہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال دیکھ لیجئے، آپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، آپ نے کسی کا دل دکھا رکھا ہے، اور اس سے آپ جو ہے آگے کچھ منوانا چاہتے ہیں، اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، تو وہ چاہے تو آپ سے اگرچہ بات کر رہا ہو، لیکن انسائیڈ اس کے دل میں وہ تکلیف ہوتی ہے جو ہماری طرف سے پہنچی ہے۔ یہ وہ پچھلا معاملہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے پچھلے کی تو بات نہیں کر رہا، آگے کی تیاری کر رہا ہے، پہلے پچھلا معاملہ تو صاف کر۔ اس لیے ہر آدمی دنیا میں بھی یہ چاہتا ہے کہ پچھلے معاملے کلیئر ہوں۔ اللہ رب العزت کے یہاں بندوں کو چاہیے کہ پچھلے معاملات بالکل کلیئر کر کے اور آگے عزم اور ارادہ کر کے پھر بڑھے۔ الماضی لا یذکر والاستقبال لا ينتظر والحال یعتبر، عربی کا محاورہ ہے کہ پچھلے زمانے کی بات مت کرو جی، اور مستقبل کا انتظار مت کرو، اپنے حال کو درست کرو، اپنے حال کو درست کرو۔ اور جب حال درست ہوگا تو یہی حال ماضی بننے والا ہے اور یہی حال مستقبل بننے والا ہے۔ اس لیے اکابر مشائخ کے یہاں ایک ٹرم چلتی تھی
ایک دوسرے سے کہتے تھے حضرت اصلاح حال کے لیے دعا کر دیجیے، یعنی ہم سب کا حال اچھا ہو جائے، اصلاح حال کے لیے دعا کر دیجیے، ہمارا حال اچھا ہو جائے۔ جب حال کس کو کہتے ہو؟ پریزنٹ کو حال کہتے ہیں۔ جب پریزنٹ اچھا ہوگا، حال اچھا ہوگا جی، اور جب پریزنٹ سے آگے بڑھیں گے تو یہی تو ماضی بنے گا، یہی تو پاسٹ بنے گا، یہی تو پاسٹ بنے گا۔ اور جب حال کو اچھا کریں گے تو اسی اچھے کی وجہ سے فیوچر بھی اچھا بنے گا، مستقبل بھی اچھا بنے گا۔ تو حال اچھا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ماضی بھی اچھا ہو جاتا ہے اور مستقبل بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ رب العزت کی طرف مکمل رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مکمل پچھلی فائلوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں، صاف کروائیں، ڈیلیٹ کروائیں، ریموو کروائیں۔ اور یہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے کہ میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، اللہ جی ہمیں اچھا کر دیجیے، ہمارے حال کو اچھا کر دیجیے، اللہ ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں اور بندیوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ یہ اللہ ماضی کی زندگی گزری جیسے گزری، اللہ اب ہم ماضی کی گندگیوں میں یا اللہ دوبارہ نہیں رہنا چاہتے، اس زندگی میں، اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتے، یا اللہ ہم نیکیوں کے اجالے میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اندھیروں نے ڈیرے ڈالے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کے ڈیروں کو ختم کر دیجئے، ہمارے دلوں کے اندر اجالا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری صبح کو، ہماری شام کو روشن کر دیجئے، ہماری راتوں کو مقبول بنا دیجئے، ہمارے دنوں کو سہانا کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ کے مقرب بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دماغ کو صاف کریں جی، اور پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایسے رہیں دھوبی بیٹا چاند سا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم دوستوں مسلسل مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دیکھو اللہ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور اللہ کے کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ نے بنائی ہیں دینے کے لیے، اللہ نے بنائی ہیں دینے کے لیے، تو ہم لینے والے تو بنے۔ ایک آدمی ہے امیر کبیر آدمی ہے اور بڑا سخی آدمی ہے، وہ ہر وقت جو ہے خرچ کرنا پسند کرتا ہے موقع کے حساب سے۔ اب اس نے اپنے گھروں کے اندر، ہال کے اندر بہت ساری کٹیں بنا کے رکھی ہیں۔ دیکھو سردی کا موسم آ رہا ہے، بہت سے بیچارے نادان لوگوں کو کمبل کی ضرورت پڑے گی تو کمبل کے ڈھیر لگا کے بیٹھے ہیں، جیکٹ کی ضرورت پڑے گی، جیکٹ کے ڈھیر لگا کے رکھے ہیں، موزے کی شوقس کی ضرورت پڑے گی، شوق کے موزوں کے جی وہ ڈھیر لگا کے رکھا ہوا ہے، اور بہت سے غریبوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کھانے پینے کی چیزوں کی اس نے کٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو سخی آدمی ہے تو یہ سب جو اس نے رکھا ہے دینے کے لیے تو رکھا ہے، وہ تو اس بات کا انتظار کرتا ہے کوئی مستحق کو ضرورت مند آئے تو میں اس کو دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، اور اللہ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور اللہ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ نے بنائی ہیں دینے کے لیے تو ہم لینے والے تو بنیں۔ وہ ذات تو وہ ہے جو دے کر خوش ہوتی ہے، وہ ذات تو وہ ہے جو دے کر خوش ہوتی ہے، ہم لے کر خوش ہونے والے بنیں، ہم لے کر خوش ہونے والے بنیں۔ اس لیے دوستو اس بات کا ارادہ کرو اور عہد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ صلح کا رکھنا ہے، صفائی کا رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انبن نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پنگا نہیں لینا کہ گناہ کرتے رہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، ذرا موٹی سی مثال ہے، ایک سکہ ہمارا نالی میں گر گیا، اب نالی میں وہ پڑا ہے اور ہم اس پہ پانی بہا رہے ہیں، کبھی پاک ہوگا؟ گندگی میں وہ پڑا ہے اور گندگی میں پڑے اس پہ پانی بہا رہے ہیں، کبھی پاک نہیں ہوگا۔ آپ ہمت کر کے ہاتھ پہ کوئی پولیتھین وغیرہ لپیٹ کے اس کو گندگی سے نکالیں، اپنا ہاتھ بھی دھو لیں، سکے کو بھی دھو لیں، تھوڑے سے پانی میں پاک ہو جائے گا۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، ہم گناہوں میں رہتے ہوئے نیک بننا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹرنیٹ کا کنیکشن چلتا رہے، گندی فلموں کے کنیکشن چلتے رہیں، گندے رابطے اور تعلقات باقی رہیں، اور ان کے باقی رہتے ہوئے ہم اللہ کے ولی بنے، نیک بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ان تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہوں، پہلے ان تمام چیزوں کو بند کریں، پہلے ان تمام چیزوں کو ختم کریں، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے پیارے رب توبہ میری توبہ، میرے پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے۔ فوراً اللہ فرماتے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی۔
اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گنہگار، آپ نے اس کو ایسے ہی معاف کر دیا، پہلے اس کو جھپیٹنا چاہیے تھا، پہلے اس کی ٹھکائی کرنی چاہیے تھی، پہلے اس کو ذلیل کرنا چاہیے تھا، پھر اس کو معاف کر دیں۔ کوئی کہنے والا نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جرأت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نوجوان بچے آتے ہیں، کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کے گناہوں سے میں نہیں بچ رہا، فون کے، ارے فون کے گناہوں سے نہیں بچے، فون بدل دو، سادہ فون رکھو۔ جب تمہارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ ان کا مثبت استعمال کرو اور منفی استعمال سے آپ بچو، جب اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، اتنی ہمت اور پاور نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے، کیا مصیبت ہے، کون سے جو ہے بزنس میں لاس ہو جائے گا کہ انٹرنیٹ کا ہی فون رکھنا ضروری ہے؟ سیدھا سادہ فون رکھو۔ میموری کے اندر دنیا بھر کی خرافات بھر رکھی ہے، اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو توڑ کے پھینکو اور کہو کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے سب کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ تو پہلے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ تو نہیں کر رہے، کنیکٹڈ رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی ولی بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ خیال استو محال استو جنو، ایسا نہیں ہوا کرتا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ آج کل کے نوجوان بچے توبہ استغفار کا بھی شوق رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے ہیں۔ شہروں میں جا رہے ہیں اور فلم کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس پہ حسین اور حسیناؤں کے فوٹو آویزہ ہیں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو دیکھ رہے استغفر اللہ، دیکھو کم بخت کتنے بڑے بھرے بازار کے اندر دیکھو تو صحیح کیا کر رہا ہے۔ اب کہہ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور اتنی دیر میں نفس نے اس کے فوٹو لے کے محفوظ کر لیے کہ اب اگر نہ بھی دیکھے گا تو وہ تو اندر تو آ گیا ہے نا، اس سے کھیلیں گے، اس کو سوچ سوچ کے کھیلیں گے۔ ننگی دھڑنگی عورتیں آ رہی ہیں، شارٹ لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے دیکھو سے استغفر اللہ کیسا ننگا لباس، اور اتنی دیر میں تو اس نے فوٹو کھینچ کے اپنا میموری کے اندر محفوظ بھی کر لیا دل دماغ میں۔ نہیں، اب نفس کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، تو نے استغفر اللہ کہہ دیا نا اپنے دوست کے سامنے، وہ سمجھ گیا تو بہت نیک آدمی ہے، اب یہ جو فوٹو لے لیا ہے رات کو اپنے اس سے چمٹیں گے، کھیلیں گے، تنہائی میں اس کا تصور کر کر کے اس سے زنا کریں گے تصور میں۔ اس لیے دوستو یہ دور سوچ کے گناہوں کا ہے۔ فزیکل گناہ تو بندہ کرے نہ کرے، لیکن سوچ کے گناہ زیادہ کر رہا ہے۔ نوجوان آ کر کہتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت اللہ کے سب سے زیادہ قرب کی حالت ہوتی ہے، گویا بندہ اللہ تعالیٰ کے دو قدموں کے درمیان پڑا ہوتا ہے سجدے میں۔ اس حالت میں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب کی حالت ہوتی ہے، سجدے میں پڑا ہوتا ہے اور گناہ کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے کیسے بچیں گے دوست؟ بس ایک ہی طریقہ ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ میں نہیں بچ سکتا، آپ بچا دیجیے اور عافیت سے بچا دیجیے، عافیت سے بچا دیجیے۔ تو توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے جو جس وقت مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، انتقال فرما کے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شہر میں گیا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے اللہ میرے حال کی اصلاح فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا سنو، کیا ایسی بات نہ بتا دوں، ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی ساعت مقبولہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ساعت مقبولہ یعنی وہ گھڑی جس کے اندر بندہ جو اللہ سے مانگے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو ساعت مقبولہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ گھڑیاں بندوں کی طرف ایسی متوجہ ہوتی ہیں، اس میں جو مانگو مل جاتا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آ کس وقت رہی ہے، تو کہا ایسا گر نہ بتا دوں کہ کوئی بھی ساعت مقبولہ آپ کی مس نہ ہو۔ میں نے کہا حضرت جلدی بتائیے۔ کہا جب جب آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ کا منظر آئے، یا جب جب دل کے اندر کوئی گناہ کا تصور آئے، ہمت کر کے اس سے بچ جائیں، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دیں گے، وہ ساعت مقبولہ ہوتی ہے۔ پھر اس جملے پر بہت بزرگوں سے باتیں بھی کی اور غور بھی کیا، تو سمجھ میں یہ آیا اصل میں شیطان ملعون چونکہ اس وہاں کی راہ و رسم سے واقف ہے نا، عالم بالا کے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کو کب اللہ کی طرف سے گولڈن چانس مل رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتا، وہ تو دشمن ہے نا ہمارا، وہ تو نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ چانس ملے، لہٰذا یا تو کسی چیز کو لا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، یا کوئی تصور اور وسوسہ ایسا پیدا کرتا ہے گناہ کا تاکہ اس موقع پہ اللہ کو سے اس ساعت مقبولہ کو کیش نہ کرا سکے۔
لہٰذا جب جب دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو یا جب جب آنکھوں کے سامنے گناہ کا منظر آ رہا ہو، ہمت کر کے ان دونوں چیزوں سے بچ جائیں، جو مانگو اللہ پاک عطا فرمائے، جو مانگو اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو دنیا والوں کے یہاں رشوت دینی پڑتی ہے، دنیا والوں سے کام لینے کے لیے ان کے دل خوش کرنے پڑتے ہیں، ان کی سیوا کرنی پڑتی ہے، جی چائے پانی ان کو دینا پڑتا ہے، رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رشوت نہیں چلتی، اللہ کے دربار میں ندامت کے آنسو چلتے۔ عقل کی سینکڑوں دلیل ایک گناہ معاف نہیں کر سکتی، عقل کی سینکڑوں دلیل دے کر ہم اللہ سے ایک گناہ معاف نہیں کروا سکتے، ندامت کے ایک آنسو سے کروڑوں گناہ معاف کروا سکتے، ندامت کے ایک آنسو سے کروڑوں گناہ معاف کروا سکتے۔ اس لیے دوستو اللہ کے سامنے نادم ہونا سیکھ جائیں، اللہ کے سامنے نادم ہونا سیکھ جائیں۔ جب اللہ کے سامنے ہم جھکے جھکے رہیں گے، نادم رہ کر رہیں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ تعالیٰ جلوت کے اندر مخلوق کے سامنے سینہ تان کے رکھیں گے، اللہ عزتوں کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ وہ دربار، اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس میں رونے والا کبھی ذلیل نہیں ہوا کرتا، جس میں مانگنے والا کبھی رسوا نہیں ہوا کرتا۔ مخلوق کے دربار میں اگر کوئی بندہ جائے اور کچھ مانگے تو وہاں سے شرمندگی کے ساتھ باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں مانگ کے جو بندہ نکلتا ہے وہ خوش و خرم نکلتا ہے، سینہ تان کے نکلتا ہے، بلکہ اس کی عزت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے دربار وہ دربار ہے، یہاں کوئی اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور دنیا والوں کے دربار وہ دربار ہے وہاں کوئی مانگے تو ذلیل ہو جائے۔ تو دوستو اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا رشتہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنی ذات کے ساتھ، اور قرب کا اتنا پاکیزہ رشتہ اللہ پاک نے، مضبوط رشتہ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، جی ہم کس دھوکے میں مبتلا ہو گئے، کس دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا کی رعایتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ممبرشپ لینی پڑتی ہے، رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے، ممبرشپ کی فیس ہوتی ہے، پھر اس کو رینیو کرانا ہوتا ہے، تب جا کر آدمی اپنی امیج کو، اپنے اسٹیٹس کو بنا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کوئی فیس ہے، نہ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی سفارش ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چاپلوسی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رشوت ہے، جی بس بندہ سچے دل سے کہتا ہے اللہ، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی۔ ایک صنم پرست تھا، صنم کہتے ہیں پتھر کی مورتی کو، اور اپنے پتھر کو سامنے رکھ کر، اپنے معبود کو سامنے رکھ کر وہ اس کو یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم اس کی مالا جپتا تھا۔ ایک مرتبہ زبان پھسلی اور زبان سے نکلا یا صمد، تو فوراً کہا لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، کیا کام ہے؟ اللہ اکبر کر۔ دوستو اللہ سے ہم ٹوٹ کر محبت کرنے والے بنے، اللہ سے ٹوٹ کر اللہ کو چاہنے والے بنے، اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگنے والے بنے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتے۔ آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اللہ کی رحمت متوجہ تبھی ہوگی جب ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں گے۔ ہم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کشید کریں۔ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہ جا سکتے ہیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو سوئی تک تو ان کی مدد کے لیے لے کے نہیں جا سکتے، شمشیر و سنان تو دور کی بات ہے، سوئی تک تو لے کے نہیں جا سکتے، کیا مدد کریں؟ تو ان کی مدد کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے ہاتھ پھیلا کر ان کے لیے اللہ سے نصرت مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ بہت آسان طریقہ۔ قیامت کے دن ایک بندے کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، ایک بہت بڑے ریت کے پہاڑ کے برابر
غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. کہ پیارے اللہ اتنا غلہ تو میں نے کبھی خرچ کیا ہی نہیں, مجھے نصیب ہی نہیں ہوا, مجھے کبھی اتنا بڑا غلہ نصیب ہی نہیں ہوا, میں کیا خرچ کرتا تو مجھے اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے. تو اللہ فرمائیں گے یاد کرو تم ایک مرتبہ ریت کے بہت بڑے پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے اور فقر و فاقے کا دور تھا, اور تم نے دل میں یہ کہا تھا میرے پیارے اللہ اگر اتنا سارا غلہ اناج میرے پاس ہو تو میں غریبوں میں تقسیم کر دوں. نیت کی تھی نا کہ جی پیارے اللہ ایسا تو کی کہ بس تم نے ادھر نیت کی اور دعا کی اور ادھر ہم نے تمہارے لیے اجر لکھ دیا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ ہے تو ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ٹوٹ کے دعا کیوں نہیں کر رہے دوست؟ ڈیلی بیس پر ہر نماز کے بعد ہر جلوت میں ہر خلوت میں تصور میں جمع کر ان کے لیے کیوں دعا نہیں کر رہے دوست؟ اگر ہم اتنے بڑے بخیل ہیں کہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو جیب میں سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور چیز کیا دے سکتے ہیں؟ جان کی قربانی خون کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے دوستو دعاؤں کا اہتمام, دعا ہمارے پاس وہ سبب ہے, اسباب کی دنیا میں وہ سب سے پہلا سبب ہے جو ہمارے لیے ڈیوریبل ہے, جو ہمارے لیے ممکن ہے, جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ممکن چیزوں میں, سب سے زیادہ سہل چیزوں میں دعا ہمارے پاس اسباب کے درجے میں سب سے پہلے ہم دعا کریں. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے, فجر کی نماز کے بعد بھی ہم نے اس موضوع کو اپنا موضوع بنایا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے. کفار و مشرکین نے, بگڑے ہوئے اہل کتابوں نے, سب نے یہ مشورہ کیا کہ سب مل کر ایک مرتبہ مدینے پہ حملہ کرتے ہیں اور کام ختم کرتے ہیں. چنانچہ وہ سب چڑھ دوڑے, صحابہ کرام کا مشورہ طلب کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ایسا ایسا ہے کیسے کریں. تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہمارے علاقوں کے اندر جب کبھی دشمن ایسا حملہ کرتا تھا تو ہم بستی کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے, لہٰذا خندق کھودنی چاہیے. مشورہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور صحابہ کرام کی ٹولی بنا کر لگا دیا. اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب حزب کی جمع ہے, بہت ساری جماعتیں مل کر آئی تھی, اور خندق کیونکہ خندق کی طرف منسوب ہے. تو صحابہ کرام کچھ افراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں خوف کی وجہ سے, اس موقع پر ہم کیا پڑھیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا, کہ اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما اور ہمیں امن عطا فرما. اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. بس صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کیا, اللہ کی شان تیز آندھی آئی, ان کے خیمے اڑا کے لے گئی, ان کی جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں, جانور جدھر کو منہ تھا ادھر کو نکل بھاگے, اور وہ جتنے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھی بھاگ گئے, اور بغیر خون خرابے کیے ہوئے اللہ پاک نے اس میں فتح نصیب فرمائی, آسمانی نصرت آئی. آج بھی ایسے ہی سچویشن ہے کہ دنیا کفر متحد ہو کر نہتوں پر, مظلوموں پر, کمزوروں پر, محبوس لوگوں پر, مقید لوگوں پر چڑھ دوڑی ہے, اور دنیا کفر ایک ہو گئی جی, اور ان کے ارد گرد ڈیرا ڈال دیا ہے, گھیر لیا ہے چاروں طرف سے جی. ان کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے یہ نصرت کا تحفہ بھیجیں, اور وہ یہ کہ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا, ان کی نیت سے, بلکہ مظلومین پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان مظلوم ہیں ان تمام کی نیت کے ساتھ ہم یہ پڑھیں, اور کم از کم 300 دفعہ پڑھیں, 300 دفعہ, بلکہ 313 کا عدد بنا لیں جو اصحاب بدرین کی تعداد ہے, بہت ہی اچھا. اس لیے کہ کوئی بھی ذکر جب 300 مرتبہ کیا جاتا ہے تو وہ اقلیت سے نکل کر اکثر میں داخل ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے, 300 دفعہ تو ہم آسانی سے پڑھ ہی سکتے جی. اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا, اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے کیسے آتے. تو دوستو یہ وظیفہ یاد رہے گا. تو ہم
ہمارے اختیار میں جتنا ہے اتنا کریں، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو آج ہی سے کریں انشاءاللہ، بلکہ مجلس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر جب اپنے مقام پر چلیں، سفر میں چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر کوئی بات نہ کریں، سب آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلا دیں بھئی کیا وظیفہ بتلایا گیا، لہٰذا اس کو پورا کر لو، باقی ساری باتیں بعد میں، چنانچہ اس کو پورا کر لیں اور روزانہ ڈیلی بیس پر کریں انشاءاللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، بچوں سے بھی کروائیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی زبان کو قبول فرما لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہو جائیں۔ یاد رہے گا دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔